اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج ہم انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 10 کریں گے. آپ لوگ نکال لیجئے پیج 18. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. سورہ المؤمنون کی آیت نمبر یہ ہے 51. وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 172. ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک. رواہ مسلم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو دیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے رسولوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا اے ایمان والوں ہم نے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں ان میں سے کھاؤ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کرے اور اس کے بال پراگندہ اور خود غبار آلود ہوں، اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہے یا رب، مگر اس کی حالت یہ ہو کہ اس کا کھانا پینا لباس اور غذا ہر چیز حرام ہو، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اب یہ حدیث ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم آج بات کریں گے، اور یہ آج انشاءاللہ آپ کی مکمل ہو جائے گی. تو آپ کو اس کا فرسٹ اسائنمنٹ 40 کا دیا جائے گا، ٹھیک ہے. اس میں تقریباً 42 احادیث ہیں، تو ان میں سے ہر 10 حدیث کے تکمیل کے اوپر احادیث کے آپ کو ایک اسائنمنٹ دیا جائے گا. تو اس طرح سے آپ کے کل کتنے ہوں گے؟ 4 اسائنمنٹس، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تاکہ اس لیے ڈیوائڈ کر دیا ہے کہ آپ کے اوپر ہلکا رہے، اور 10 میں سے پھر آپ کو جو بھی کویسچنس ہیں وہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب یہاں پہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ترجمہ تو ہم نے اس کا دیکھ لیا ہے. اب اس میں جو اہمیت ہے اس حدیث میں وہ سب سے پہلے رزق حلال کی ہے، جو آپ کو اندازہ اس کے بارے میں 2 آیتوں کا حوالہ دیا گیا قرآن سے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی اہمیت بتائی گئی کہ کوئی آئے اللہ کی راہ میں مطلب پیش ہو، طویل سفر کر کے آئے، اور پراگندہ اس کے جو ہے بال ہوں، اور اس سے کیا ایک آپ کے ذہن میں کون سا سفر آ رہا ہے؟ حج کا سفر، ٹھیک ہے نا. تو اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جب ہر چیز حرام سے ہے تو کیسے اللہ اس کی دعا قبول کرے نا. تو اس کے حوالے سے یہاں بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں جو رزق حلال ہے اس میں جو ہمیں مین بات پتہ چلی کہ رزق حلال، ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، قرآن میں بھی پتہ چلتی ہے، حدیث میں بھی پتہ چلتی ہے، مگر یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ قبولیت اعمال کے لیے بھی رزق حلال کی شرط ہے. یعنی اہمیت تو ہے ہی ہے، یہاں پہ شرط پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود پاکیزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ مال ہی کو قبول بھی فرماتا ہے، وہ ہم میں سے اگر کوئی اللہ کی راہ میں دے بھی. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ وضو کے بغیر نماز قبول کرتا ہے، نہ مال خیانت میں سے صدقہ قبول کرتا ہے. اسے مسلم نے روایت کی ہے. تو یعنی مراد یہ ہے کہ جیسے کوئی وضو کے بغیر نماز پڑھ لے تو کیسے اس کی نماز قبول ہوگی نا. تو ایسی اگر اس نے خیانت کی، سود لیا، آپ حرام کی ہر قسم کے کو اپنے ذہن میں لے آئیے، رشوت لی، دھوکہ دے کے کسی کا مال لوٹ کے وہ پیسہ جو ہے اپنا بنا لیا، اور اس کو پھر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، تو اس کا مال جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا. کیونکہ اسلام میں کوئی روبن ہوڈ کا کوئی تصور نہیں ہے کہ جو ہے وہ امیروں سے لوٹ کر مال اور غریبوں کی مدد کی جائے. اس کے علاوہ ابن حبان میں ایک حدیث آتی ہے کہ جو شخص حرام کما کر اس میں سے صدقہ کرے اسے کوئی ثواب نہیں ملتا، بلکہ اسے اس کا وبال پڑتا ہے، الٹا اس کی پکڑ ہو جاتی ہے نا، اور زیادہ پکڑا جائے گا کہ یہ مال جو ہے کہاں سے آیا، سورس اس کی پوچھی جائے گی. پھر ایک اور ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں.
اس میں آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کیجئے. کیا انہوں نے پوچھا کون سی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو فرمایا کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. مستجاب الدعوات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میری دعائیں جو میں دعا کروں اللہ میری دعا کو قبول کر لے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں اس کا ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے اے سعد کہ اپنی خوراک کو پاکیزہ رکھو، تمہاری دعائیں قبول ہونے لگیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنی اہم بات ہے نا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم، بندہ جب ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اللہ 40 روز تک اس کے عمل کو قبول نہیں فرماتا. اور آگے اس میں یہ آتا ہے کہ اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، یہ طبرانی میں آتی ہے کہ اللہ کی قسم جس آدمی کا گوشت حرام سے تیار ہو وہ آگ کی مستحق ہے. تو اتنی ہمیں ایک تو ہمیں دعا کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو یہ شک ہو کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو وہ اپنے حلال حرام کے کھانے کے بارے میں اور اپنی روزی کے بارے میں فکر کرے. اور دوسرا ایک اور مسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پاکیزہ رزق میں سے خواہ ایک کھجور ہی صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے اور وہ اسے بڑھاتا رہتا ہے پاکیزہ صدقے کو، یہاں تک کہ پہاڑ سے بھی بڑی وہ جو چیز ہے یا وہ صدقہ ہے وہ ہو جاتا ہے اجر کے لحاظ سے. اتنا زیادہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال کو قبول فرماتا ہے. حتیٰ کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے، ایک کھجوری کیوں نہیں دی، لیکن پاک سے دی ہے نا، اس کا مال حلال ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جیسے مختلف مذاہب ہیں نا، ان میں ہمارا جو مسلمانوں کا ایک دور گزرا ہے اسلامی دور، تو اس میں مسلمانوں کا جو ایک تعلق تھا نا وہ حلال رزق کے ساتھ تھا. یعنی مسلمانوں کا جب ایک تصور آتا تھا تو حلال روزی ان کا تصور آتا تھا، سچ بولنے کی عادت کا ایک تصور کے ساتھ ہی مسلمان کا تصور ہوتا تھا، اس کے بغیر نہیں. لیکن یہ چیز آج آپ دیکھیے کہ منقود ہو گئی ہے نا، آج یہ چیز ہمیں اسلام میں نظر نہیں آتی. اور اس کے بارے میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 275 ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. تو اب حرام مال میں سود بھی بہت بڑا جو ہے ایک ذریعہ ہے جس سے کہ تمام مال جو ہے نا آپ سمجھے کہ وہ گندا ہو جاتا ہے. جیسے یہ پانی میں کوئی ایک قطرہ بھی جو ہے گٹر کا پڑ جائے تو اس قدر بدبو اس پورے پانی کے گلاس میں آنے لگے گی کہ انسان حیران ہوگا کہ ایک قطرہ ہی تو ڈلا ہے، اتنا پانی بدبودار پورا کا پورا ہو گیا، پوری بوٹل اتنی بدبودار ہو گئی. تو حقیقت ہے یہ کہ سود ایسا جو ہے حرام مال ہے. پھر اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک غلام تھا، تو وہ چیزیں لایا کرتا تھا کچھ کھانے کی، ایسے ان کو ابو بکر صدیق کو دیا کرتا تھا لا کے. تو ایک روز کیا ہوا کہ وہ کوئی چیز لایا ان کے کھانے کے لیے اور اس نے ان کو کھلا دی. اور جب انہوں نے وہ میٹھی چیز کچھ کھائی، کچھ جیسے سمجھیں کہ اس زمانے میں تو مٹھائی کیا وہ حلوہ قسم کی چیز ہوتی تھی نا، تو جب انہوں نے کھا لی تو ان سے کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے میں تو پہلے کہانت کا کام کرتا تھا، تو یہ تو اس کی جو ہے نا وہ کہنا چاہیے کہ اس میں سے یہ میں نے مٹھائی آپ کو، اس پیسوں میں سے آپ سمجھ لیجئے کہ میں نے یہ مٹھائی آپ کو جو ہے کھلائی ہے. تو اب یہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنا تو وہ تو ان کو بہت ہی افسوس ہوا. تو انہوں نے کہا یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تو کہنے لگا نہیں میں کہانت کرتا تھوڑی تھا. آپ کہانت سمجھتے ہیں؟ سود سیر ہونا نا، جیسے نجومی ٹائپ کا کہ فیوچر بتا رہے ہیں، ہاتھ دیکھ رہے ہیں، ذائچے بنا رہے ہیں، اس قسم کی ساری چیزیں جو شرک ہیں بیسکلی. توہم پرستی بھی ہے، سپرسٹیشن بھی ہے، شرک بھی ہے، کافی یعنی کہ بڑا گناہ ہے یہ. تو کہنے لگا کہ میں حقیقت میں تھوڑی کرتا تھا، میں تو دھوکہ دیتا تھا. اب ابو بکر رضی اللہ عنہ اور زیادہ گھبرا گئے. انہوں نے کہا اچھا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ دھوکہ بھی دیتے تھے تم، یعنی کہ پلس بات. تو ان کو اتنا گراوا اور وہ ان کو اتنی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے کہا میں کیا کروں. تو انہوں نے انگلیاں ڈال کے قے کی اور وہ مال کو انہوں نے کہا کہ جو حرام مال ہے میرے اندر سے نکل جائے. اتنی ان کو تکلیف پہنچی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو جتنے بھی رسول تھے یا اس طرح کے جو پہلے بھی جو گزرے، انہوں نے ہمیشہ انبیاء وغیرہ نے بھی حلال کمائی کے اوپر اہمیت دی. اور ہمیں ان کا صحابہ کرام کے بارے میں بھی اور خلفائے راشدین کے بارے میں بھی یہ نمونہ ملتا ہے.
اس کے علاوہ مقدام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کمائی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اور داؤد علیہ السلام خود کما کر کھایا کرتے تھے، اسے بخاری نے روایت کیا. تو اس سے وہی میں نے آپ کو جو بات بتائی نا کہ انبیاء جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کماتے تھے، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، چاہے ان کے پاس غربت ہو چاہے ان کے پاس پیسہ ہو. صحابہ کرام میں تو میجورٹی جو ہے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، تو لیکن یہ ہے کہ کبھی انہوں نے حرام کو ہاتھ نہیں لگایا، اور نہ ہی کوئی تصور ہمیں ملتا ہے ایسا ہمارے دین کے حوالے سے. ابو داؤد میں ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم اور مسافر کی دعا اور والد کی بیٹے کے حق میں دعا ضرور سنی جاتی ہے. یعنی یہ جو لوگ ہیں نا ان کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں بشرطے کہ ان میں سے کوئی حرام نہ کھاتا ہو. پہلا کون ہوا؟ مظلوم، پھر سیکنڈ مسافر، تیسرا باپ جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرے. تو اب اس تفصیل سے جو بھی ابھی آپ کے سامنے حدیث اور آیات سے رکھی، اس میں تھوڑا سم اپ بس اس کو ہم کریں گے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حرام مال جو ہے اس کے نقصانات کتنے ہیں. تو کچھ اور بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ جو حرام مال ہوتا ہے اس میں کبھی برکت نہیں پڑتی، بے برکتی ہوتی ہے. برکت کیا ہوتی ہے؟ چیز بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے اس میں. تھوڑا سا جو مال ہوتا ہے وہ بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پورا پڑ جاتا ہے، چاہے وہ کھانا ہو چاہے وہ رزق ہو چاہے وہ پیسہ ہو. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ بے برکتی، یعنی ابھی پیسہ آیا نہیں ہے، حرام کا پیسہ ہے یا دھوکے کا پیسہ ہے، ابھی آیا نہیں، نکل گیا. اچھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارا پیسہ آیا، جیسے رشوت لی، ظلم سے لیا یا سود کا لیا. اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ابھی ایکسٹرا ہے، سود کے 2 لاکھ روپے آئے. اب کیا ہوا کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پتہ چلا میکینک نے بل بنا کے دیا، وہ 2.5 لاکھ کا بن گیا. پتہ چلا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا، وہاں پہ بل آ گیا 2 لاکھ کا. تو یہ نا بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے زندگی میں، اور انسان سمجھ نہیں پاتا. وہ کہتا ہے کیا یہ تو ظاہر ہے بیمار تو ہونا ہی تھا ہم نے، یا یہ کہ مثال کے طور پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ ویژولائز نہیں کر پاتے کہ یہ ہوا کیا، یہ پیسہ آ رہا ہے اور جا کیسے رہا ہے. کیونکہ سود کے بارے میں آتے ہیں، حدیث آتی ہے کہ سود جو ہے وہ بظاہر بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیکن اس کا انجام قلت ہے. قلت کیا مطلب ہے؟ اینڈ اس کا یہی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ بالکل بینکرپٹ ہو جائے گا، اور واقعی یہی ہوتا ہی ہے، اس کا بے برکتی پیسہ ہے. پھر اور اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں کہ عبادات میں نہ صدقہ قبول ہوتا ہے، ابھی ہم نے پڑھ لیا. حج قبول نہیں ہوتا، یہ تو ہم نے مین حدیث سے ہی جان لیا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ جب نہ حج قبول ہو نہ عبادات قبول ہو تو رہ کیا گیا، کیا انسان کا کیریکٹر وہ رہا پیچھے سے نا. تو اس میں ترمذی میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک ہے، اللہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ طہارہ کو پسند کرتا ہے، سخی سے ثقافت کو پسند کرتا ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. تو یہ بھی ہمیں یہاں حدیث سے پتہ چلا. اس کے بعد سورہ مائدہ آیت نمبر 100 میں آتا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، خبیث اور طیب ہرگز برابر نہیں. یہ جو خبیث ہے، یہ ورڈ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہماری زبان میں جیسے گالی دینے کے لیے کہتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے. خبیث سے مراد ہے ناپاک، عربک میں اس کی ٹرانسلیشن ہے. تو یعنی ناپاک اور طیب ہرگز برابر نہیں ہوتے، خواہ خبیث چیز کی کثرت یعنی ناپاک چیز کی کثرت آپ کو کتنی اچھی کیوں نہ لگے. کسی کو جو ہے نا بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے ناپاک مال، اور اچھا اس لیے لگتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ بغیر محنت کے میرے ہاتھ آ گیا ہے، اور اس کو جب انسان سپینڈ کرتا ہے تو شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ تم نے تو نہ محنت کی نہ کچھ کیا، دیکھو تمہیں کتنا پیسہ مل گیا. تو انسان خوب اسے اڑاتا ہے. اچھا، پھر یہ بھی ٹینڈنسی ہوتی ہے، دیکھیں جب اپنی محنت کا پیسہ ہوگا نا تو انسان اس کو سینت کے رکھے گا کہ میں نے حلال کمائی سے پسینہ بہا کے اپنا خون لگا کے یہ پیسہ کمایا ہے، تو وہ خیال کرے گا نا. لیکن جب وہ بغیر کسی محنت کے ہاتھ آئے گا، جو کہ حرام مال ہاتھ آتا ہے، تو اڑاتا بھی وہ، اس کے اندر ٹینڈنسی پیدا ہو جاتی ہے کہ خوب اڑاؤ اس کو، یہ تو ویسے ہی مجھے مل گیا اوپر سے نا. تو یہ ساری چیزیں ان سے تمام دلائل ہمارے سامنے آتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اللہ کے لیے زکوٰۃ نکالتا ہے، صدقہ نکالتا ہے، تو اگر تو وہ حلال مال سے دے گا تو اس کو قبول ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ اپنے جو انسان کو، بعض لوگوں کو عورتوں کو یا مردوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو وہ ضرور اس بات کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ اللہ نہ کرے کہ ان کی زندگی میں سود یا اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ تو نہیں شامل ہیں، اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو حلال مال ہوتا ہے نا، اللہ اس میں ضرور دیر بسویر اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا.
تو بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے کہیں پہ شائبہ بھی حرام کا ہے تو اس سے بچنے کی پوری کوشش کرے.